عطا کردہ ہے اللہ کا، لیکن حضرت اسرافیل اسے منتقل کر رہے ہیں محمد رسول اللہ تک۔ تو گویا کہ جو انسانی علم میں جو مقام قلم کا ہے، بواسطہ قلم علم انسانی جو ہے آگے بڑھا ہے، اسی طریقے سے حضور کے معاملے میں فرشتے کا مقام ہے، یعنی وہ بھی قلم کے حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک توجیہ اور تعبیر ہے، خوشنما بھی ہے، لیکن یہاں میرے نزدیک اصل مفہوم یہ نہیں، جس کی دلیل میرے پاس کیا ہے؟ دوسری وحی میں پھر یہ لفظ آ گیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو یہ لکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ یہاں مراد فرشتہ یا اسرافیل یا جبرائیل نہیں ہے، دوسری وحی ہے نا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کرنے کی، پہلی دونوں وحیوں میں قلم کا تذکرہ، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور دوسری وحی میں تو قسم کھائی جا رہی ہے قلم کی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد یہی قلم ہے، انسانی قلم، جس کے ذریعے سے علم انسانی جو ہے اس نے ترقی پائی ہے۔ اس کا تجزیہ یوں ذہن میں کر لیجئے، جو میں نے کل بھی بیان کیا تھا، ایک ہے علم بالحواس، پھر علم بالعقل۔ ان دونوں کو آگے بڑھانے میں قلم ذریعہ بنتا ہے۔ انسانوں کی ایک نسل، اس نے کچھ دیکھا، کچھ سنا، کچھ چکھا، کچھ چھوا، کچھ سونگا، کچھ معلومات حاصل کی، اس کو جوڑا، جمع کیا، تفریق کی، ضرب دی، تقسیم کی، انفر کیا، استدلال، استنباط، استخراج، کچھ نتائج اخذ کیے۔ یہ ایک نسل کی یافت ہے، یہ ایک نسل کی دریافت ہے علم میں سے۔ اب قلم سے اس نے ریکارڈ کر دیا، اس سے اگلی نسل کو منتقل ہوا، ورنہ علم کیسے بڑھتا؟ قلم ذریعہ بنا ہے اس علم کے اگلا قدم اٹھانے کا، کہ وہ ایک نسل کا جو بھی معلومات کا ذخیرہ تھا، تحصیل علم کا جو حاصل تھا، اس کو اس نے منتقل کیا اگلی نسل کو قلم کے ذریعے سے۔ پھر اگلی نسل نے اس میں ایڈ کیا، پھر وہ اس سے اگلی نسل کو قلم کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے۔ یہی قلم ہے جس نے بعد میں جو ہے آگے بڑھ کر پھر چھاپے کی شکل اختیار کی، پھر وہ اس کے جو اور بھی ذرائع آ گئے، جیسے ہماری آنکھ ہے اسی کی ایڈز ہیں، مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ۔ دوربین ہے تو بھی آنکھ کو مدد دے رہی ہے نا، اصل تو ہمارا حادثہ بصری ہے۔ اگر خوردبین ہے وہ بھی ہماری آنکھ کو مدد دے رہی ہے، ورنہ اصل حادثہ تو وہی بصری ہے۔ اسی طرح اصل سے قلم ہے، قلم سے آگے پھر اس کا چھاپا خانہ، پھر اس کی پرنٹنگ، پھر کتابیں، پھر جو کچھ اب جو لائبریریاں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کا ذریعہ بن گیا۔ تو اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پر ایک نقطہ بہت عمدہ بیان کیا ہے، وہ بھی میں نقل کر دوں، کہ خود اس وحی کے بھی محفوظ ہونے کا ذریعہ قلم بنا ہے۔ یہ وحی تو باللفظ ہوئی ہے، حضور کو لکھی ہوئی شے تو آپ کو نہیں دی گئی، لکھی ہوئی شے تو 5 آیتیں بھی اگر آئی ہیں بِضَبْطٍ من دیباج، اگر اس میں لکھی ہوئی تھی تو وہ تو حضرت جبرائیل اپنے ساتھ ہی لے گئے، حضور کو دے کر نہیں گئے، بلکہ وہ تو بس وہ اس کا تجربہ تھا جو بھی ہوا ہے خواب کے اندر یا بین النوم والاقظہ۔ اب یہ کہ حضور نے پھر جو وحی ہے اس کی کتابت کا اہتمام کروایا، قلمی ذریعہ تھا۔ کاتبین وحی بہت سے کاتب تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، اسی طریقے سے زید بن ثابت کاتب وحی ہے، یہ پوری ایک باڈی پھر بن گئی جو وحی کی کتابت کرتی تھی۔ تو اس وحی کا بھی اصل میں حفاظت کا ذریعہ قلم بنا ہے۔ اور پھر اسی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک آفیشل ورژن جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، کتابت کا، رسم الخط کا ایک آفیشل ورژن ہے جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید پر امت کو جمع کرنے کا ذریعہ بھی قلم ہے، اگرچہ پڑھنے میں تو کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ملک لکھا ہوا ہے جسے مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن لکھا ہوا وہ ملک ہی رہے گا، وہ جو رسم الخط ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے میم الف لام کاف لکھ دیا تو گویا کہ آپ نے قرآن کے رسم خط کو بدل دیا۔ رسم خط میں میم لام کاف، میم پر کھڑا زبر ہوگا تو یہ مالک بن گیا، میم پر پڑا زبر ہوگا ملک بن گیا، لیکن رسم الخط وہی رہا، ایک کا ایک رہا۔ اس اعتبار سے یہ نقطہ صحیح ہے کہ اگرچہ جو وحی ہوئی حضور کو وہ تو کوئی لکھی ہوئی شکل میں نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس کی حفاظت، اس کو جمع کرنے کا ذریعہ، اس کا ایک آفیشل ورژن، پھر اس پر پوری امت کو ہمیشہ کے لیے جمع کر دینا، اس کا واسطہ، اس کا ذریعہ بہرحال قلم ہی بنا ہے۔ الذی علم بالقلم۔ ویسے یہ کہ علم کے میدان میں اور علم کی تقسیم کے سلسلے میں نے بعض تقریریں کی تھیں، اب اس وقت تو میں بیان نہیں کر سکتا،
ایک علم انسانی اور ایک علم وحی۔ علم انسانی جو ہے وہ علم بالحواس، علم بالعقل، ان دونوں پر مشتمل ہے۔ وحی علم بالقلب ہے، یہ وحی جو ہے، اور سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں ان دونوں کا ذکر ہے۔ شروع میں جو ہے علم آدم الاسماء کلھا، یہ در حقیقت وہ علم انسانی ہے جس کے لیے ایک میکینزم ہے جو آدم میں ودیت کر دیا گیا۔ حواس ودیت کر دیے، آنکھ، کان، پھر عقل، یہ کمپیوٹر آدم کو دے دیا گیا، گو اہیڈ، اب دیکھو اور چھوؤ اور چکھو اور سونگو اور سنو اور اپنے علم کو آگے بڑھاؤ، اور اس کا ذریعہ قلم بن گیا۔ ایک دوسرا علم ہے، اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ وہ سلسلہ وحی ہے کہ جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جس کی آخری اور تکمیلی صورت یہ وحی قرآن ہے، جس کا آغاز ان 5 آیات سے ہو رہا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا ہے انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیت دونوں علموں پر حاوی ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ علم انسانی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مشین دی ہے، وہ حواس دیے ہیں، وہ عقل کا کمپیوٹر دیا جس سے آگے بڑھا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کا عطا کرتا علم ہے۔ اس کا ذریعہ اللہ نے دے دیا، اس کے انسٹرومنٹس اللہ نے دے دیے، اور دوسرا علم وحی ہے، وہ تو ہے ہی کلیتاً اللہ کا عطا کرتا ہوا، اس میں انسان کے قسم کو کوئی دخل ہی نہیں، نہ اس کے حواس کو کوئی دخل ہے، نہ اس کی عقل کو کوئی دخل ہے، نہ اس کی کوشش کو کوئی دخل ہے، نہ اس کے قسم کو کوئی دخل ہے۔ وہ بالکل یا وہبی ہے علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس مقام پر میں مناسب سمجھ رہا ہوں چند حدیثیں آپ کو سنا دوں، اور وہ اس حوالے سے قرآن کا جو ایک بڑا بنیادی فرق ہے اور اسلام کا جو ایک بڑا بنیادی مابہ الامتیاز فرق ہے دوسرے مذاہب سے، بہت اہم اس میں جو نقطہ ہے نوٹ کرنے کا، وہ یہ ہے اس دین میں علم کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور شے کی نہیں۔ عام مذہبی تصور یہ کہ عبادت بڑی شے ہے، عبادت گزاری، نفلی عبادت میں ہے راتوں کو جاگنا، روزے رکھنا، تپسیائیں کرنا، ریاضتیں کرنا، جا کے کہیں غاروں میں لو لگانا، کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر کوئی تپسیا کرنا، ریاضت کرنا، عام تصور یہ ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی اکثر بیشتر لوگوں کے ذہن میں دینداری کے ساتھ اگر کوئی لفظ آئے گا تو وہ عبادت ہے۔ درا حال ہے کہ ہمارے دین کا یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ علم کی اصل اہمیت ہے، حکمت کی اصل اہمیت ہے، عبادت کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ اول تو عبادت کے ضمن میں بھی ریچولز اور مراسم عبودیت جو ہے وہ ایک مختلف شے ہے، اور عبادت ایک کانسیپٹ، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، یہ کچھ اور شے ہے۔ یہ بھی ذہنوں سے اوجھل ہے، عبادت سے مرادی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف یہ مراسم عبودیت جو ہے وہی سامنے رہ گئے ہیں، اور اصل عبادت کا ایسنس جو ہے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وہ نہیں ہے صاحب۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں، ان دونوں سے بھی، چاہے وہ مراسم عبودیت ہو اور چاہے وہ عبادت ہو اپنے کلی مفہوم میں، ان دونوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہمارے دین میں علم کی اہمیت ہے۔ علم، فہم، تفقہ، حکمت، دانائی، الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها۔ دانائی تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ اس کا حقدار ہے جہاں بھی پائے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تو صاحب فلاں لوگوں کی بات ہے، ہم کیسے مان لیں، کیسے قبول کر لیں؟ بھئی اگر وہ حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی، کسی کے پاس نظر آئی، لپکیں گے میری شے ہے یہ، تم کون ہوتے ہو، تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے، یہ میری شے ہے۔ اس انداز میں حکمت اور دانائی کی بات کی طرف ایک مومن کو لپکنا چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها۔ یہ چونکہ اچھا، اس کے لیے سب سے بڑی علامت یہ ہے، ان 5 آیات میں کسی عبادت کا ذکر نہیں، اطاعت کا بھی ذکر نہیں، نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر۔ نماز کا ذکر بھی آئے گا تو تیسری وحی میں آئے گا، سورہ مزمل میں، قم اللیل الا قلیلا، اور اس کے جو آخری آیات ہیں ان میں بھی تذکرہ ہے، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا۔ یہاں تو صرف ایک شے ہے،
2 مرتبہ اقرا پڑھو، 2 مرتبہ علامہ اللہ نے سکھایا۔ اصل شے علم ہے، ما بہل امتیاز شے علم ہے، اور علم سے اوپر کا لفظ ہے تفقہ۔ ایک ہے علم، معلومات کا ذخیرہ آپ نے اپنے دماغ میں جمع کر لیا، دماغ کو ایک لائبریری بنا دیا، جیسے لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں، گویا کہ منیچرز بنا رکھے ہیں ان کے دماغ میں، ایک ایک سیل کے اندر ایک کتاب بھری ہوئی ہے۔ ایک ہے حکمت، دانائی، گہرائی، ان کا باہمی ربط و تعلق، تفقہ، فہم کی گہرائی۔ اس کے اعتبار سے میں چند حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، اگرچہ وقت کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا، جن میں ایک ہی حکم آ رہا ہے حضور کو، وہ ہے اقرا، پڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اور جیسے کہ سورہ رحمان کو بھی ذہن میں رکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس کا کہ حاصل وہ ہے جو حضور کی اس حدیث میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو میں چاہتا ہوں چند حدیثیں آپ کو سنا دوں۔ نمبر 1، یہ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، سب میں ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضور فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو شخص کوئی راستہ چلتا ہے، سفر کرتا ہے علم کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اپنے پر زمین پر بچھاتے ہیں طالب علم کی رضا جوئی کے لیے، رضا کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے، علم رکھنے والے شخص کے لیے تو استغفار کرتے رہتی ہیں تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر جو صاحب علم ہے اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور جان لو کہ ایک عالم انسان کی فضیلت عابد انسان پر، عبادت گزار پر، کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، وہ ایسی فضیلت ہے جیسے چاند جو ہے 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں کے اوپر۔ یعنی عبادت اور علم، اس کی ذرا ریشیو پروپورشن نوٹ کر لیجیے۔ یہ علماء جو ہے ان کی فضیلت، لیکن یہ عالم پھر وہی ہو کہ جس کا نیت بھی صحیح ہو اور صحیح نیت کے ساتھ علم حاصل کیا گیا ہو۔ وہ حدیثوں کا وقت نہیں ہے، ورنہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر بدنیتی سے علم حاصل کیا گیا اور دنیا کی طلب کے لیے علم حاصل کیا گیا یا لوگوں پر دھونس جمانے کے لیے علم حاصل کیا گیا تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ وہ تو در حقیقت اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ لیکن وہ جو صحیح عالم ہے، ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اہل علم ہی وارث ہیں انبیاء کے۔ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور نبیوں نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی، انما ورثوا علما فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے تو جس نے بھی اسے حاصل کیا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑے نصیب کے ساتھ حاصل کیا۔ ایک دوسری حدیث ہے ترمذی میں، عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک صاحب علم انسان کی فضیلت ایک عبادت گزار انسان پر اتنی ہی ہے جتنی مجھے فضیلت حاصل ہے تم میں سے کسی پر۔ حضور کا مقام اور صحابہ میں سے ادناکم، تم میں سے جو سب سے درجے میں کم ہو، کفضلی علی ادناکم وان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور تمام آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں بھی پانی میں وہ دعائیں کرتی ہیں، درود بھیجتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے عنایت طلب کرتی ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا، اور سب سے بڑا خیر قرآن ہے، جان لیجیے، ہوا خیر مما یجمعون، تمام دولتوں سے بڑی دولت یہ قرآن ہے۔ اچھا ایک اور تیسری حدیث
سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل، حضور سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا، احدہما کانا عالما یصلی المکتوبہ، ان میں سے ایک عالم تھا جو صرف فرض نماز ادا کرتا تھا، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، پھر وہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا تھا۔ ان کی خیر، ان کی تورات، ان کی کتاب، وہ سب سے بڑی دولت۔ وہ فرض نماز ادا کر کے اور پھر بیٹھتا تھا، اپنا وقت صرف کرتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے۔ والآخر، اور دوسرا شخص وہ تھا یصوم النہار و یقوم اللیل، وہ پوری رات نماز پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا اور روزانہ روزہ رکھتا تھا۔ ایہما افضل، سوال یہ کیا گیا حضور سے کہ ان دونوں میں سے افضل کون تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويصلي الليل كفضلي على ادناكم، کہ اس شخص کی فضیلت جو صرف فرض نماز ادا کر کے اور باقی وقت جو ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں صرف کرتا ہے، اس شخص پر کہ جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور روزانہ روزہ رکھتا ہے، اس پر اتنی فضیلت اسے حاصل ہے جتنی کہ مجھے فضیلت حاصل ہے تم میں سے کسی ادنا ترین پر، تم میں جو سب سے کمتر درجے کا ہو سکتا ہے میرا صحابی، اس پر جو فضیلت مجھے حاصل ہے وہ فضیلت اس عالم کو حاصل تھی، اس عابد پر۔ یہ ریشو پروپورشن ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ رفتہ رفتہ جو ہے ہماری جو ہے وہ ویلیوز بدلتی چلی گئیں، کانسیپٹس بدلتے چلے گئے، عام مذہبی تصورات در آئے، وہی تعبد اور عبادت گزاری اور وہی جو ہے نوافل کا خصوصی اہتمام اور سارا زور اس پر، یہ جو ہے در حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پھر وہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی ہے، حضور حضرت عثمان ابن عفان سے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس پر صرف نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوائنٹ جو ہے آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کا ربط ان 5 آیات سے کہ ان میں اقرا 2 مرتبہ، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ کی شان تعلیم، یوں سمجھیے اللہ کی پہلی شان شان ربوبیت، دوسری شان شان خلاقی، تیسری شان اس کا کرم، جود، سخا، عطا، اور اس کی اس شان کریمی کا مظہر اتم علم جو اس نے انسان کو عطا کیا۔ یہ گویا کہ ترتیب ہے ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور شؤون کے حوالے سے۔ اب آئیے دوسرے حصے پر ہم آ رہے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی۔ اب ویسے تو یہ کہ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی، میں اس وقت صرف اب اشاروں سے کام لوں گا، آج ہمیں یہ صورت ختم کرنی ہے۔ کلا، کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ طغا، طغیانی، حد سے تجاوز کر جانا۔ دریا اپنے حد میں بہہ رہا ہے لیکن یہ کہ حد سے نکل آیا، اب یہ طغیانی پر ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، دریا طغیانی پر ہے۔ انسان کا ایک مقام ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرے، ایک یہ کہ بندوں پر تعدی نہ کرے، حقوق اللہ، حقوق العباد، جو حق جس کا ہے اس کو ادا کرے، اور اپنے حق پر قناعت کرے، اس سے زائد کا مطالبہ نہ کرے، اپنا اصل مقام پہچانے کہ وہ عبد ہے، معبود اللہ ہے۔ لیکن انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، طغیانی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، یعنی جس کسی نے بھی آبزرو کیا ہے وہ صحیح آبزرو کیا۔ اے نبی، آپ کی آبزرویشن غلط نہیں ہے، واقعی انسان جس کا ہاتھ پڑ جاتا ہے وہ رکتا نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بابر بیش کو اس کے عالم دوبارہ نہیں است۔ چھوڑو جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، عیش کرو، لو جہاں سے لے سکتے ہو، جہاں ہاتھ پڑے روکو نہیں۔ لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے اصل بات۔ دوسری آیت، یہ 3 آیات اس اعتبار سے عظیم ترین آیات میں سے قرآن حکیم ہے۔ الراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی، وہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ مستغنی ہے،
اس مستغنی کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک تو ہے غنا مال کا، جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، وسائل معاش کافی ہو، اسے معلوم ہو کہ میری اگلی نسلوں کے لیے کھانے کے لیے بھی موجود ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے سرکشی زیادہ ہی ہو جائے گی. یہ بات سورہ شورى میں بھی آئی ہے کہ اگر ہم انسانوں کے لیے ان کے رزق کو وسیع کر دیتے، کشادہ کر دیتے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، پھر تو سب ہی سرکش ہو جاتے. یہ تو یہ کہ انسان کو احتیاج ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ کل کے لیے بھی کچھ کمانا ہے، کچھ بھاگ دوڑ کرنی ہے، کچھ محنت کرنی ہے، تو ذرا وہ اپنے حد کے اندر رہتا ہے. ورنہ اگر کھلی نعمتوں کے جو ہے دسترخوان بچھے ہوئے ہو تو پھر اور سرکش ہو جائے. ایک ترجمہ تو دولت مندی کیا گیا ہے. ایک ترجمہ در حقیقت جو میرے نزدیک یہاں پر زیادہ جو موضوع ہے اور جو زیادہ مراد ہے اور جس کے لیے دلیل موجود ہے، یہ وہی سلسلہ سور آ رہا ہے. سورۃ اللیل میں یاد کیجئے تین صفات کے مقابل میں آئی تھی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. وہاں استغنا آیا ہے اتقاء کے مقابلے میں. ایک ہے انسان کی یہ کیفیت کہ اس کے اندر اس کی جو اخلاقی حس ہے وہ بیدار ہو. میں کوئی غلط کام نہ کروں، کسی کا دل نہ توڑ دوں، کسی کے حق پر دست درازی نہ کر دوں، بری بات ہے. یہ اس کا مال ہے، میں چوری نہ کروں، میں اس کا حق جو ہے وہ خام خواہ سلب نہ کر لوں. یہ ہے انسان کی اخلاقی حس، اندر سے روکنے والی شے. لیکن جب یہ اندر کا بریک کھل جاتا ہے، استغنا، بے پرواہ، لا ابالی، وہ جو میں نے ابھی شعر سنایا تھا اس میں بہترین تعبیر ہے لا ابالیانہ انداز کی. کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام. ایک آدمی ہے وہ جو بھی اقدام کر رہا ہے اسے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل پر کیا بیتے گی، کسی کے جذبات کیسے مجروح ہو جائیں گے. میں کسی کا دل توڑ رہا ہوں. دل بدست آور کے حج اکبر است، دل جوئی، دل کو ہاتھ میں رکھنا، یہ تو حج اکبر کے برابر جو ہے اس کو شمار کیا گیا ہے. جیسے فرمایا گیا کہ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو محروم ہو گیا ہے دل کی نرمی سے، ہمدردی کے جذبات سے، وہ تو کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. ایک انسان کی یہ کیفیت ہے، میں اس کا حق نہ ماروں، یہ اس کا مال ہے، میں اس کی کسی چیز پر غاصبانہ قبضہ نہ کر لوں. جب یہ کیفیت انسان میں نہیں ہوتی تو وہ استغنا ہے. اب یہ استغنا کیوں پیدا ہوتا ہے انسان میں؟ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مورل لا دل میں تو ہے، اس عالم مادی کے اندر آپریٹو نہیں ہے. فزیکل لا از آپریٹو. آگ جلا دیتی ہے، چاہے آپ انگلی رکھیں گے چاہے کوئی رکھے گا، کوئی بہت ہی اچھی نیت سے رکھے گا یا بری نیت سے رکھے گا، آگ تو جلائے گی. اللہ یہ کہ معجزہ ہو اللہ کے پیش نظر. اور حضرت ابراہیم کو بچانا وہ تو خرق عادت ہے، وہ تو ہزارہ سال میں ایک آدھ مرتبہ ہی ہوا ہے. آگ کا کام جلانا ہے، وہ جلائے گی. زہر کھائیں گے مر جائیں گے، وہ تو اس کا ایک فزیکل نتیجہ ہے. فزیکل لا از آپریٹو. لہذا کوئی شخص انگارہ جو ہے وہ اپنی زبان پر نہیں رکھے گا. کوئی بچہ ہے وہ رکھ لے، شاید کوئی مخبوط الحواس ہے، پاگل ہے، وہ رکھ لے. کوئی انسان بقائمی ہوش و حواس انگارہ اپنی زبان پہ نہیں رکھے گا. لیکن مورل لا جو ہے دل میں تو ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ تو ہے، لیکن خارج میں مورل لا آپریٹو نہیں ہے. جھوٹ بول دیجئے، آپ کی زبان پر چھالا بھی نہیں پڑتا. چائے آپ نے زیادہ گرم گھونٹ لے لیا تھا تو منہ جل گیا. وہ جو ہاٹ پوٹیٹو کہا جاتا ہے، گرم گرم اگر کہیں آپ نے آلو زبان پر رکھ لیا زبان جل جائے گی. لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹا حلف اٹھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. نو امیڈیٹ افیکٹ، نو فزیکل ریزلٹ. حرام کھا رہے ہیں، پیٹ کے اندر وہ السر ولسر نہیں ہوتا، اس سے السر ہوتا وہ کوئی ٹینشن ہو مائنڈ کے اندر. بلکہ اگر کوئی شخص حرام خوری کرتے ہوئے اس کا ضمیر اگر بیدار ہے تو السر ہو جائے گا. ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہو تو السر نہیں ہوگا، ہضم کر جائے گا، ہنین مریا کھائے گا اور عیش کرے گا دنیا میں. جو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں.
لیکن وہ انگارہ یہاں تو ظاہر نہیں ہو رہا، وہ تو انگارہ نہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، ان کی دنیا میں عزت ہے، چاہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بلیک مارکیٹیئر ہے، جانتے ہیں یہ اسمگلر ہے، جانتے ہیں کہ یہ ہیروئن سے کما رہا دولت، لیکن جھک کر سلام کریں گے اس لیے کہ اس کی کار بہت لمبی ہے جس میں سے وہ اترا، عزت ہے اس کی دنیا میں۔ یہ ہے اصل معاملہ، سبب یہ ہے۔ اگر مورل لا بھی یہاں پر آپریٹو ہو تو ایک جھوٹ بولنے کے بعد دوسرا جھوٹ آپ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ جھوٹ بولا زبان پک گئی، آپ دوبارہ بولیں گے۔ حرام خوری کی اور پیٹ میں کینسر ہو گیا، فوراً ظاہر بھی ہو گیا، ایڈز کا مرض لگ گیا، اب کریں گے آپ وہ کام؟ نہیں کریں گے۔ لیکن در حقیقت سبب کیا ہے؟ الراہ استغنا، انسان پاتا ہے اپنے تعین، دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں اپنے اس جو ہماری معاشرتی جو نظام ہے، ریاست کا نظام ہے، اس کے تحت کچھ نہ کچھ پکڑ دھکڑ کی ہے۔ چور کو پکڑو جیل میں ڈالو، ڈاکو کو پکڑو سزا دو، لیکن یہ کہ اس میں there is many a slip between the cup and the lip۔ وہ چور سے پولیس والے خود ہی ملے ہوئے، ڈاکوؤں کے ساتھ تو ان کے اصل میں گٹھ جوڑ ہے، بڑے بڑے جو ہے وڈیرے وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ پکڑا بھی جائے تو وکیل آخر کس مرض کی دوا ہے؟ وہ ایسے ایسے نکتے نکالیں گے کہ بڑے سے بڑے مجرم کو چھڑا کر اسکاٹ فری لے جائیں گے۔ پھر وہ بھی نہیں صحیح تو آخر یہ جج بھی تو انسانوں ہی کی پیداوار ہے، یہ بھی تو گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو کرپٹ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا کتنے ہوں گے کہ جو پہنچیں گے کیفر کردار کو؟ پھر پہنچا بھی دیجئے، فرض کیجئے ایک بوڑھے شخص نے گولی چلانے میں کیا طاقت لگتی ہے؟ ٹریگر دبانا ہے نا، جوان آدمی کو مار دیا۔ اب آپ سارے مراحل طے کر لیجئے کہ وہ بوڑھا پکڑا بھی گیا، اس پر مقدمہ بن گیا، پولیس نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی وکیل نے بھی کوئی غلط حرکت نہیں کی یا ناکام رہ گیا، جج نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کیا کریں گے؟ پھانسی دے دیں گے نا بڈھے کو۔ کیا بگڑ گیا اس کا؟ ویسے مرنے کو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ تو پاؤں لٹکائے ہوا تھا قبر کے اندر، کیا بگڑا اس کا؟ اور اس نے مارا اس کو جو جوان شخص تھا ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو سکتا ہے کہ وہ یتیم ہو جائیں، اور وہ یتیم باپ کی سرپرستی سے محروم ہو کر ہو سکتا ہے جرائم پیشہ بن کر اٹھے۔ ایک جوان بیوی ہو سکتا ہے بیوہ ہوئی ہو، اور اس کے لیے اس کی عصمت و عفت کے لیے بھی 100 طرح کے خطرات اس معاشرے میں۔ تو جتنا بڑا نقصان اس شخص نے ایک آدمی کو مار کر کیا تھا، آپ اس کا 1,00,000واں حصہ بھی سزا نہیں دے سکتے اس کو۔ جو جرم ہٹلر نے کیا وہ تو اس نے اپنی کلپٹی کے اوپر گولی مار لی یا کچھ کہا لیا اور ختم ہو گیا، اس کا کیا بگڑا؟ لیکن اگر فرض کیجئے پکڑ بھی لیتے، اس کا فورسپس کے ذریعے سے ایک ایک ریزہ ایک ایک سیل علیحدہ کرتے اس کے جسم کا، تب بھی کیا اس کے جرائم کے ہم وزن اس کو سزا مل سکتی تھی؟ یہ ہے نتیجہ کیا ہے، یہ کیوں طغیانی ہے، کیوں سرکشی ہے، کیوں ظلم ہے، کیوں تعدی ہے؟ اس کا اصل سبب یہ ہے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ عالم مکافات نہیں ہے، عالم جزا نہیں ہے، یہ عالم امتحان ہے، اور یہاں عالم امتحان ہے تو چوائس دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے۔ چوری کرنا ہے کرو جاؤ، ڈاکہ ڈالنا جاؤ ڈالو، ظلم کرنا ہے کرنا چاہتے ہو کرو۔ یہ ہے سبب۔ کلا ان الانسان لیطغی، یور آبزرویشن از 100% کریکٹ، لیکن ہے کیوں اس کو سمجھ لو۔ الراہ استغنا، اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجع، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایمان بالآخرہ، یہ یقین دل میں پیدا کر دیا جائے تو اب کیسے انسان چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ تو اندر سے بریک لگ گیا۔ اب یہ گویا کہ سب سے مؤثر طریقہ ہے معاشرے سے ظلم کے استیصال کا۔ آپ قانون بنا لیں، سزائیں بنا لیں، آپ اس کے لیے کورس بنا لیں، آپ اس کے لیے کوئی نہیں، استیصال نہیں ہو سکتا جرم کا۔ آپ کتنی سائنٹیفک میتھڈ اختیار کر لیں، سائیکولوجیکل میتھڈ اختیار کر لیں، امریکہ سے بڑھ کر سائنٹیفک سائیکولوجیکل میتھڈز کہاں استعمال ہوں گے؟ لیکن ہائنس کرائم جو ہے، بدترین گھناؤنا جرم امریکہ میں موجود ہے۔ کیوں ہے؟ شور شارٹ ایک ہی علاج ہے، وہ عقیدہ آخرت، انذار آخرت، وہی جس کو کہ پھر سورہ مدثر میں دعوت نبوی کا پہلا نقطہ قم فانذر، وہی ہے جس کو فلسفے کے اعتبار سے یہاں بیان کیا گیا۔ کلا ان الانسان لیطغی،
الراہ استغنا ان الی ربک الرجعی. یہ رجعہ جو ہے بشرا کے وزن پر مصدر ہے، لوٹنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک پوائنٹ اس میں اور نوٹ کر لیں، گناہ سے، ظلم سے، طغیانی سے، تعدی سے انسان کو روکنے والی اس سے بھی بلند تر ایک شے ہے، ایمان بالآخرت سے بڑھ کر شے ہے، وہ ہے معرفت رب اور محبت خداوندی. یہ مثبت جذبہ ہے. اللہ کو گناہ پسند نہیں، اللہ کو ہمدردی پسند ہے، عدل پسند ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. معلوم یہ ہوا اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، تو یہ بلند تر جذبہ ہے برائی سے، گناہ سے، ظلم سے، زیادتی سے بچانے کا. ایمان بالآخرہ، جزا و سزا، یہ ثانوی ہے، لیکن محبت کے رمز شناس بہت کم ہوتے ہیں. بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، بلکہ وہ تو ایک ہندی شاعر کا ہے، بھرتری ہری کا شعر ہے، جس کے اردو جامہ پہنایا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ محبت کی رمز آشنا نہیں ہوتی. یہ تو بڑا اعلیٰ جذبہ ہے. اس کے لیے فکر کی بلندی چاہیے، اس کے لیے شعور کی سطح بلند ہو، اللہ کی معرفت ہو، پھر اللہ کی محبت ہو، اس کی رضا جوئی جو ہے انسان کا نصب العین اور مقصد بن جائے. کیا کہنے ہیں پھر، یہ تو بلند ترین جذبہ ہے. لیکن چونکہ انسانوں کی اکثریت وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، لہذا کوڑا جو برستا ہے پیٹھ پر وہ ہے انذار آخرت. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا. خدا کی قسم تم سب پر بہت وارد ہو کر رہے گی، جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، پھر تم لازماً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تمہارا حساب لیا جائے گا، پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا، بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا. اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ زیادہ مؤثر ہے، زیادہ کثیر تعداد میں انسانوں کا جو سطح شعور ہے، ان کی شعور کی جو سطح ہے اس کے اعتبار سے یہ زیادہ مؤثر ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. یہ دوسرا حصہ مکمل ہو گیا. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا حصہ 3 آیات پر مشتمل، اور اب جو آگے آ رہی ہیں 11 آیات مزید، یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی تسلسل سے نازل ہوئی، اور یہ تمہید بنی ہو ابو جہل کی اس سرکشی اور طغیانی کی جس کا نقشہ بقیہ آیات میں آ رہا ہے 11 آیات میں. اور چونکہ ان کے جو قوافی ہیں، فواصل ہیں، یہ بالکل اب یہی چلیں گے. ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، وہی انداز. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آخر تک اب یہ چلے گا. تو اس کا کافی گمان غالب ہے کہ یہ دونوں حصے جو ہیں، حصہ دوم حصہ سوم، ایک ہی وقت میں نازل ہوئے ہوں. لیکن یہ بھی عین ممکن ہے، اس لیے کہ فواصل اور قوافی جو ہے ایک ہوتے ہوئے بھی آیات مختلف زمانے میں نازل ہوئی ہیں. اس کا ثبوت سب سے بڑا سورہ مزمل میں ہے. بہرحال معنوی اعتبار سے یہ 3 حصے ہیں. پہلا حصہ 5 آیات پر مشتمل، دوسرا حصہ 3 آیات پر مشتمل، اور اس دوسرے حصے کے حوالے سے یہ سورت جڑی ہوئی ہے سورۃ التین کے ساتھ. پہلے حصے کے حوالے سے یہ مربوط ہے سورۃ القدر کے ساتھ. اب تیسرا حصہ، ارایت الذی ینہی. ارایت بار بار آ رہا ہے. لفظی ترجمہ اس کا ہوگا کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، یعنی یہ سوالیہ استفہامیہ انداز ہے، لیکن اصل میں اس میں ترغیب اور تشویق ہوتی ہے. مراد کیا ہے، ذرا دیکھو تو، سوچو تو، غور تو کرو. وہ جو میں نے کہا تھا عدم توجہی جو ہوتی ہے انسان میں، یہ سب سے ہلکا حجاب ہے. باقی اس کے بعد حجابات ہیں اور ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بزدلی ہے، دنیا کی محبت ہے. یہ حجابات تو بڑے گہرے ہیں. لیکن ایک حجاب عدم توجہی بھی ہوتی ہے، غور نہیں کر رہا انسان، سوچ نہیں رہا انسان. بھائی سوچو ذرا، یہ زندگی جو ہے یوں ہی بتانے کی شے تو نہیں ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے.
تو یہ ارائیتا سوچو، غور کرو، ذرا تدبر کرو، تفکر کرو، یہ گویا کہ اس مفہوم میں ارائیت الذی ینہا، ذرا سوچو تو اس شخص کے حال پر غور کرو جو روک رہا ہے عبدن، ایک بندے کو. یہ عبدن میں نے پڑھا بھی اسی انداز میں، صوتی اس کا ایک تاثر میں نے دیا. عبدن تفخیم، بہت بڑا بندہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی یہ نسبت قرآن مجید میں خاص طور پر وہاں آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت، خصوصی شفقت، خصوصی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو لفظ عبد آتا ہے. رسول رسالت منصب ہے، اصل مقام بلندتر مقام مقام عبدیت ہے. محمد الرسول اللہ کی عبدیت افضل اور اعلیٰ ہے رسالت سے. یہ پھر اہل تصوف کا ایک مسئلہ ہے جس کو میں اس وقت زیر بحث نہیں لانا چاہتا، لیکن یہ کہ جہاں بھی کہیں عروجی شان کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں حضور کا، وہاں لفظ عبد آتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اسی طرح کو یہاں نوٹ کر لیجئے، عبدن ایک بندہ، اذا صلی جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ لفظ بھی بتا رہا ہے صلی، کہ یہ کافی دیر کے بعد نازل ہونے والی آیات ہیں. صلاۃ کا لفظ جو ہے ایک مفہوم، ایک معین عمل کے ضمن میں، یہ تو یوں سمجھیے کہ ابتدائی صورتوں میں نہیں ہے. یہ ابتدائی صورتوں میں قیام، قم اللیل الا قلیلا، سجدہ، ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، یہ الفاظ جو ہیں مختلف ارکان نماز کا ذکر ہے. نماز ایک اصطلاح کے طور پر ذرا لیٹر پیریڈ پر مکی دور میں آ گئی ہے، اور صلاۃ کا نظام تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو سن 1190 میں معراج کے وقت جو ہے یہ 5 وقتہ نماز فرض ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہاں نماز مراد ہے. عبدن اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا سوچو غور کرو، تم نے دیکھا اگر ہوتا یا اگر ہو وہ شخص ہدایت پر. یہاں مراد کون ہے یہ میں بعد میں بیان کروں گا، ابھی ترجمہ صرف کر لیجئے. او امر بالتقوی، یا اگر ہوتا وہ تقوی کا حکم دینے والا، یا اگر ہو وہ تقوی کا حکم دینے والا. ارأیت ان کذب وتولی، ذرا دیکھو سوچو غور کرو، اگر اس نے جھٹلایا ہے اور پیٹھ موڑ لی ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ کے نگاہوں سے پنہا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہیں، اگر وہ شخص باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم لازماً اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. صفع کہتے ہیں گھسیٹنے کو، ناصیہ یہ پیشانی، اور اس سے مراد ہوتا ہے وہ بال وہ جو اوپر پیشانی پر آ جاتے ہیں، ہیئر لاکس جو پیشانی پر آ جائیں، اور کسی کی انتہائی توہین کرنی ہوتی ہے تو اس کو وہاں سے پکڑ کر اور گھسیٹا جاتا ہے. سورہ رحمان میں یہ لفظ آ چکا ہے، نواسی والاقدام، یؤخذ بالنواسی والاقدام، کافروں کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے. ایک ہاتھ سے فرض کیجئے فرشتہ جو ہے ایک ہاتھ سے اس نے پیشانی کے بالوں سے پکڑا، ایک ہاتھ سے اس کی ٹانگیں پکڑی اور دونوں کو اٹھا کر اور پھینک دیا جہنم کی آگ میں. یؤخذ بالنواسی والاقدام، تو یہ بال جو پیشانی کے، اگر وہ باز نہ آیا اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، یعنی اس شخص کی شخصیت ہے، اور آپ کو معلوم ہے فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، پوری شخصیت تو انسان کے چہرے پر حویدہ ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے پیشانی کو کہا جا رہا ہے ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یعنی وہ گویا کہ غمازی کر رہی ہے اس کی پیشانی کے وہ جھوٹا بھی ہے، خطا کار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو وہ پکار لے اپنی پارٹی کو، اپنے محفل والوں کو، اپنے چوپال والوں کو، اپنے ہم نشینوں کو، اپنے ہم جلیسوں کو. نادی کہتے ہیں محفل. تاتون فی نادیکم المنکر، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے، بدبختو تمہارا حال یہ ہو گیا کہ اپنی مجلسوں میں یہ برا کام کرتے ہو. علی الاعلان، اعلانیہ. تو نادی کہتے ہیں کوئی شخص جیسے ہمارے ہاں ہے، کسی کی بیٹھک بڑی ہے، چوپال بڑی ہے، جتنا بڑا زمیندار ہوگا اتنی اس کی بیٹھک بڑی ہے، اتنے ہی لوگ وہاں بیٹھ کر حقے گڑ گڑائیں گے.
یا یہ غالباً اوطاق شاید کہا جاتا ہے سندھ کے اندر، بڑے زمینداروں کے جو ہیں اوطاق ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سرحد کے علاقے میں بھی وہاں کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ کہ چوپال، کسی کی بڑی بیٹھک، اس میں بیٹھنے والے جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنی ہی اس کی بیٹھک اور اس کی چوپال زیادہ آباد ہوگی. تو پکار لے وہ اپنے ہم جلیسوں کو، ہم نشینوں کو. سندعو الزبانیہ، ہم بھی پکار لیں گے، ہم بھی بلا لیں گے اپنے پیادوں کو. زبنیہ جو ہے، حضرت قتادہ کا کہنا ہے کہ یہ لفظ آتا ہے شرطہ کے لیے، پولیس والے، چوبدار، محافظ، دفاع کرنے والے ہر حکومت میں ہوتے ہیں. تو زبنیہ کی جمع ہے زبانیہ. تو گویا کہ جہنم کے جو فرشتے ہیں جن کے بارے میں سورہ مدثر میں بھی آیا، علیہا 19 19 ہیں اس پر سرہنگ جو وہاں معمور ہیں. سندعو الزبانیہ، ہم اپنے ان فرشتوں کو بلا لیں گے، ان پہرے داروں کو، چوبداروں کو ہم بلا لیں گے. یعنی وہ پھر مقابلہ کر لیں گے اس کے ہم جلیسوں کا، اس کی پارٹی کے، اس کے حواریین کا. کلا لا تطیعہ، نہیں اے نبی آپ اس کا کہنا نہ مانیے. لا تطیعہ، اس کی بات کا خیال ہی نہ کیجیے، دفع کیجیے اس کو. اگنور ہم. واسجد، سجدہ کیجیے. واقترب، اور قریب ہو جائیے، مزید قرب حاصل کیجیے. یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے. اب ان آیات کے بارے میں ایک بات پر تو تقریباً اجماع ہے، بلکہ تقریباً نہیں، کلیتاً اجماع ہے کہ یہاں جو ماجرا بیان ہو رہا ہے، جو واقعہ ہے، وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے مابین ہے. ابو جہل ہے وہ شخص جس نے روکا اور دھمکی دی حضور کو کہ یہاں دوبارہ اگر میں نے نماز پڑھتے ہوئے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری گردن جو ہے میں کچل کر رکھ دوں گا، اپنے قدم تلے جو ہے میں اس کو آپ گردن دبا دوں گا تمہاری. یہ میں ابھی ذرا تفصیل سے آپ کو وہ واقعات سناؤں گا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ روکنے والا ابو جہل، جس کو روکا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ کچھ مفسرین نے اور ہمارے جدید دور کے بھی بعض حضرات جو پھر وہ مکھی پر مکھی مارتے ہیں، انہوں نے بھی اس میں مراد یہ لیا ہے کہ ارایت الذی ینہا، مخاطب حضور ہیں، اے نبی آپ نے دیکھا، یا کوئی اور مخاطب عام آدمی، تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، یعنی ابو جہل کو، عبدًا اذا صلی، جو روک رہا ہے ہمارے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ نماز پڑھتے ہیں. ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اس کا مفہوم یہ لیا ہے، ذرا غور کرو، سوچو، اگر ہوا وہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر، یا وہ دے رہا ہو حکم تقوی کا، تو گویا کہ شناعت ظاہر کرنا مقصود ہے کہ غور تو کرے ابو جہل کہ اگر محمد واقعی حق پر ہے، اگر محمد واقعتاً مامور من اللہ ہے، ہو سکتا ہے نا، آخر تم اس کے امکان کو رد تو نہیں کر سکتے، بالکل تو اس کی نفی نہیں کر سکتے. سوچو ذرا، غور کرو، اگر یہ حقیقتاً اللہ کے رسول ہوئے، اگر واقعتاً یہ ہدایت پر ہیں، یہ کسی فریب میں آئے ہوئے نہیں ہیں، دھوکے میں آئے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے کسی آسیب کو فرشتہ نہیں سمجھ لیا ہے، بلکہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، ہدایت پر ہیں، علی بینہ ہے. اسی طریقے سے اگر وہ واقعی تقویٰ کا حکم دے رہے ہو تو پھر تم جو حرکت کر رہے ہو کتنی بری ہے. ارایت ان کذب وتولی، ذرا غور کرو، سوچو، اگر تم جھٹلا رہے ہو، اب یہاں گویا کہ پھر ضمیر جو ہے ابو جہل کی طرف، اگر تم جھٹلا رہے ہو، اگر تم پیٹ موڑ رہے ہو، الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تمہیں اس کی جواب نہیں کرنی ہوگی. ایک یہ ترجمہ ہے جو کیا گیا ہے، چونکہ ضمائر ہے، یہاں پہ لفظ تو نہ ابو جہل کا نام آیا ہے لفظاً، نہ یہاں پر محمد الرسول اللہ کا نام آیا ہے لفظاً. اب ضمائر میں سے کون سی ضمیر کس کی طرف راجع ہوئی، کون سی ضمیر کس کی طرف راجع ہوئی، لیکن یہ جو میں نے تعبیر ابھی کی ہے اس میں ضمائر کا انتشار ہے. پہلی آیتوں میں ارایت الذی ینہا، الذی ینہا سے مراد ہوا کون؟ ابو جہل. اور ارایت ان کان علی الہدی، یہاں مراد ہو گئے حضور. گویا کہ پہلی دو آیتوں میں ابو جہل، درمیان کی دو آیتوں میں مراد حضور، آخری دو آیتوں میں پھر مراد ابو جہل. یہ انتشار ضمائر ہے، یہ ضمیریں منتشر ہو گئیں، مضطرب ہو گئیں. اس کے بجائے ایک رائے وہ ہے کہ یہ تمام جو ضمیریں ہیں ابو جہل ہی کی طرف ہیں، اور یہی وہ رائے ہے کہ جس کو امام رازی نے ترجیح دی ہے، اور یہی وہ رائے ہے جس کو میں بالجزم یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی مراد ہے.
اب جو میں نے امام راضی کی تصدیق کے ساتھ اپنی رائے بیان کی ہے اس کے حوالے سے ان آیات کو سمجھیے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا تم نے اسے جو روک رہا ہے، عبدا اذا صلی، ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا سوچو اگر یہ شخص ہدایت پر ہوتا، یہی ابو جہل جو روک رہا ہے، جو نہیں انل معروف کر رہا ہے، اگر یہ امر بالمعروف کر رہا ہوتا، او امرا بالتقوی، اگر یہ نیکی کا حکم دیتا تو کتنا عمدہ ہوتا، کتنا اعلیٰ ہوتا، اس کے رتبے کتنے بلند ہوتے، کتنا خیر وجود میں آتا، کتنی بھلائی پھوٹتی اس سے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، سوچو تو صحیح، اس کی محرومی کا تصور کرو، یہی بدبخت جو روک رہا ہے محمد کو نماز پڑھنے سے، اگر یہ خود ہدایت پر آ جاتا اور اگر یہ خود تقوی کا، نیکی کا، بھلائی کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، اور ذرا غور کرو کہ اگر اس کے برعکس اس نے یہ روش اختیار کی ہے کہ جھٹلایا ہے اور پیٹھ موڑ لی ہے، تو کیا اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ یعنی اللہ کو تو مانتا ہے، محمد کو نہیں مان رہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو تو مانتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہے تو کیا ایک علیم اور بصیر ہستی کو مانتا ہے یا کوئی اندھی بہری شخصیت ہے جسے مانتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ 6 آیات اس طرح ایک ہی ڈور میں پروئی ہوئی آ گئیں، ان میں کوئی انتشار ضمائر نہیں، کوئی اضطراب ضمائر کا نہیں، اور مضمون بہت بلند ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مضمون سے ابا لوگ کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کچھ ہمارے پچھلے مفسرین بھی اس سے ہٹے اور جدید بھی ہٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کے لیے کوئی کلمہ خیر سننے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ عام تصور یہ ہے کہ وہ تو گویا کہ بدترین انسان، شقی اور اشقا انسان، اور ہر خیر سے خالی انسان، برائی کی پوٹ انسان، ہر اعتبار سے گویا کہ اس میں پستی ہی پستی، دنات ہی دنات ہے، حالانکہ یہ بات بالبداہت غلط ہے۔ یہ میں سورۃ اللیل کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، درجے مراتب، صدیقین، پھر اس کے بعد درجہ، پھر اس کے بعد درجہ، کہ تمام کافر بھی برابر نہیں، تمام مومن بھی برابر نہیں تھے، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں نہ کرتا، نہ تمام مرد ہی مرد ہوتے ہیں، بہت سے مرد ہوتے ہیں بزدل، عورتوں سے زیادہ ڈرپوک، اور بہت سی عورتیں ہوتی ہیں بڑی ہمت والی، بہت دلیر، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں نہ کر۔ اسی طرح تمام کافر برابر نہیں تھے اور تمام ایمان لانے والے برابر نہیں، ان کے بھی درجات تھے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ ایک درجہ ہے۔ تو اسی حوالے سے اب آج نوٹ کر لیجئے، جو چیزیں میں نے سورۃ اللیل کے ضمن میں عرض کی تھی اس پر اضافہ۔ قرآن مجید میں 3 کرداروں کو نمایاں کیا گیا ہے مخالفین اور معاندین میں سے۔ ان میں سے بدترین کردار جو بخیل بھی تھا، بزدل بھی تھا، اور حضور سے حسد کرنے والا بھی تھا، حالانکہ حضور کا نہایت قریبی رشتہ دار ابو لہب، یہ بدترین کردار۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر تو ایک پوری سورت نازل ہو گئی، وہ اور اس کی بیوی ام جمیل جو حضور کی چچی ہے، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی، یہ حرب کی بیٹی، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، تو یہ حرب کی بیٹی ہے، ام جمیل، عروہ نام ہے غالباً اس کا جو اصل نام ہے، ام جمیل تو اس کی وہ کنیت ہے۔ یہ دونوں جو ہے عورتوں میں بدترین عورت ام جمیل، مردوں میں بدترین انسان کافروں میں ابو لہب۔ اس کے بعد ایک درمیانہ کردار ہے، اس میں بخل بھی تھا، بزدلی بھی تھی، کم ہمتی کے درجے میں۔ وہ یہ بات جو ہے برداشت نہ کر سکا کہ میری قوم میری مخالف ہو جائے، اور کوشش کی حق کو پہچاننے کے بعد کہ مداہنت ہو جائے کسی طریقے سے، کچھ محمد گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کچھ صلح ہو جائے، یہ جو تصادم کی بات ہے ختم ہو جائے، اس لیے کہ اس حالت میں اگر میں ایمان لاتا ہوں تو میری چودراہٹ اور میری ہر دل عزیزی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے درمیانی کردار، یہ ہے ولید بن مغیرہ جس کا تذکرہ سورہ مدثر میں ہے بالاتفاق، اور ایک رائے یہ ہے کہ سورہ نون میں بھی اسی کا ذکر ہے۔
ان معاندین میں بہترین کردار ابو جہل کا ہے، معاندین میں بہترین، کفار میں بہترین، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ وہ بخیل نہیں تھا۔ اس نے تو کہا یہ کہ ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ اس میں تھا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے مہمان نوازیاں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی۔ وہ قول نوٹ کر لیجئے۔ بزدل نہیں تھا، ابو لہب جنگ میں نہیں گیا بدر میں، بلکہ اپنی جگہ 2 مرسنریز، 2 کرائے کے سپاہی بھیج دیے، بزدل۔ لیکن یہ شخص بزدل نہیں تھا، لڑا ہے، گردن کٹوائی ہے، اور اس وقت بھی کہا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ نیزے کے اوپر چڑھاؤ تو معلوم ہو کسی سردار کی گردن ہے، اونچی نظر آئے۔ اس کا جو اصل جو تھا فساد، وہ تکبر۔ میں یہ گوارا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ محمد جھوٹے ہیں، نہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر ایمان کیوں نہیں لا رہا؟ ایمان اس لیے نہیں لا رہا کہ میرا اور ان کا مقابلہ تھا، بنو ہاشم سے ہماری کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے تھے ہم، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے مہمان نوازیاں کی، ہم نے اپنے دسترخوان اور طویل کر دیے۔ اب اگر ان کی نبوت مان لے تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں۔ قسمت کی خوبی دیکھیے یا خرابی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ گویا کہ ابتدائی دونوں درجوں کے اعتبار سے وہ شخص بلندتر تھا، آ کے مار کھائی ہے تکبر کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضور نے اس کو ایک ترازو میں حضرت عمر کے برابر تول دیا ہے۔ اے اللہ، عمر بن الخطاب اور عمر بن الحشام میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو اپنے اس دین کو تقویت عطا کر۔ یعنی اگر یہ ایمان لے آتا تو عمر کے درجے کا شخص ہوتا، یہ حضور کی حدیث سے صاف ثابت ہو گیا۔ اب یہ اگر آپ اپنا سامنے میں رکھیں گے، اب وہ جو 6 آیتیں ہیں وہ بالکل ایسی نکھر کر آ جائیں گی، اشتباہ شائبہ بھی نہیں رہے گا۔ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ اگر کہیں ایسا ہوتا کہ یہ ہدایت پر آ جاتا، تصدیق کرتا، یہ بھی نیکی کا پرچار کر رہا ہوتا، تقوی کی تعلیم دے رہا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ یہ عمر ثانی بن گیا ہوتا۔ اس لیے کہ حضور نے تو دونوں ہی کو پیش کیا ہے، ہر ہم وزن قرار دے کر ترازو کے دونوں پہلوؤں میں رکھ دیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ عمر کو چن لیا گیا اور ابو جہل راندہ درگاہ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، یہ ہے وہ باریک مضامین۔ میرے نزدیک عمر میں تکبر نہیں تھا، صرف تعصب تھا۔ تعصب کا درجہ تکبر سے کم ہے۔ تعصب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کوئی قومی روایات، اپنی عقائد، اپنے دینی آباء و اجداد کی رسوم، ان کا تعصب ہے، ذاتی تکبر اس میں نہیں ہوتا۔ یہ تعصب کی پٹی بھی کھل سکتی ہے، لیکن ذاتی تکبر یہ بیماری نہیں جاتی۔ ذاتی تکبر اور حسد، اصل میں یہ تکبر ہے شیطنت کی اصل بنیاد۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ تکبر ہی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا حدیث میں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ اور کبر، الکبر ردائی، یہ تو میری چادر ہے۔ جو تکبر کرتا ہے گویا کہ میری چادر میرے شانے سے کھینچ رہا ہے۔ یہ ہے اصل سبب کہ ان 6 آیات کا مصداق میرے نزدیک 6 کی 6 آیات میں تذکرہ بالکل بغیر کسی انتشار و اضطراب ضمائر کے، یہ ابو جہل ہی ہے۔ ارایت الذی ینہا، کیا دیکھا تم نے، غور کیا اس شخص کے حال پر جو روک رہا ہے ہمارے ایک بندے کو، بہت بڑے بندے کو، ہمارے محبوب ترین بندے کو، جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ذرا غور کرو، اگر ہوتا یہ ہدایت پر اور حکم دیتا نیکی کا تو کیا ہوتا؟ اور غور کرو، اب اگر یہ ہے کہ اس نے تکذیب کی ہے اور پیٹھ موڑ لی ہے تو کیا یہ نہیں جانتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ان اللہ یرا، کیا یہ حقیقت اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی؟ ان اللہ یرا۔ اب آخری 5 آیتوں پر آئیے۔ کلا لئن لم ینتہ، اگر یہ باز نہ آیا ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، پھر چاہے یہ پکار لے اپنی مدد کے لیے اپنے حواریین کو اور اپنے چوپال میں بیٹھنے والوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اور اے نبی آپ دفع کیجئے اس کو، پرواہ نہ کیجئے اس کی، آپ تو سجدہ کرتے رہیے اور ہمارا قرب حاصل کیجئے۔ اس کے ضمن میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، آج بہت دیر ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ذرا ہمت کر لیجئے، چند منٹ کی بات ہے، یہ صورت ختم ہو جائے، پھر 1 مہینے کی چھٹی ہے آپ کو، اور سختی تو میں جھیل رہا ہوں اپنے اوپر، آواز میری بیٹھ چکی ہے، لیکن پھر اگر کہیں اس کو شروع کیا تو پھر تمہید مجھے بہت لمبی کرنی پڑ جائے گی۔
ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح احادیث میں متضاد قسم کے واقعات آئے ہیں حضور اور ابو جہل کے مابین جو معاملہ ہوا اس کے، وہ واقعات بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے حسین کعبہ میں، ابو جہل اپنے حواریین کو لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کوئی ہے جو جائے ذرا فلاں قبیلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے آج صبح، اس کی اوجڑی لے آئے، اونٹ کی اوجڑی، اس کا وزن کا تصور کیجئے، پھر اس کے اندر جو بھی بھرا ہوا ہے وہ لے آئے، اور جب محمد سجدے میں جائے تو ان کی گردن پر اور شانوں پر رکھ دیں۔ عقبہ ابن ابی معیط کھڑا ہوا، میں کروں گا یہ کام۔ یہ اس کے حواریین میں سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ دیدہ دلیر کرخت مزاج انسان تھا۔ میں کرتا ہوں یہ خدمت جو ہے، اس کے لیے حاضر گیا، جا کے لے آیا، منتظر رہا جب حضور سجدے میں گئے، آپ کی گردن پر وہ رکھ دیا۔ اب اس کا وزن، نجاست سے بھری ہوئی اوجڑی، جو کیفیت تھی آپ اس چشم تصور سے دیکھیے، حضور سر نہیں اٹھا پا رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس پر اتنے خوش ہوئے یہ قریش کے سردار، سب کے سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہنستے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، ایک دوسرے پر گر رہے تھے ہنسی کے اس غلبے، مغلوب الحال ہو کر۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر دی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن میں ہمت نہیں کر سکا کہ میں آگے بڑھوں، میری تکہ بوٹی کر دیتے وہ سب کے سب۔ لیکن کسی نے خبر دی حضرت فاطمہ کو، ان کی عمر ابھی 6-7 برس تھی، وہ دوڑی ہوئی آئیں، انہوں نے جیسے بھی ہوا حضور کی گردن پر سے اور شانوں پر سے وہ ہٹایا بوجھ۔ اس پر حضور نے فرمایا سر اٹھا کر، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا کا کلمہ ہے، بخاری کی روایت ہے یہ بھی کوئی خام خواہ کے تصورات ہمارے دلوں میں بیٹھ گئے ہیں کہ حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی کسی کو، کیوں نہ دے بد دعا؟ دکھے دل سے صدا نکلتی ہے، تقاضا ہے، ایسا معاملہ کیا ہے حضور کے ساتھ۔ اللہم علیک بقریش، اور پھر نام بنام آپ نے لے کر فرمایا اللہ پکڑ لے اس ابو جہل کو، اے اللہ پکڑ اس عتبہ ابن ربیعہ کو، شیبہ ابن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، عقبہ ابن ابی معیط کو، امیہ ابن خلف کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک 7واں نام بھی تھا جو میں بھول گیا ہوں، نام بنام بھی آپ نے بد دعا کی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا بدر کے روز یہ ساتوں کے ساتوں قتل ہو گئے۔ دیر تو لگی، فوراً گرفت نہیں ہوئی، فوراً نہیں پکڑا، لیکن اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ یہ انداز تو نہیں ہے کہ اگر یہ آئے گا تو ہم فرشتوں کو بلا لیں گے، نبی کو بچا لیں گے، یہ بات تو نہیں، نبی کو تو نہیں بچایا، فرشتے تو نہیں آئے، حضور پر تو اوجڑی رکھ دی گئی، کوئی غیر مرئی طاقت نہیں آئی جو اوجڑی کو ہٹا دیتی، وہی بچی آئی ہے 6-7 برس کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک سوالیہ نشان آ گیا کہ نہیں؟ روایت ہے بخاری کی۔ اسی طرح ایک بخاری کی روایت ہے، اس میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ اسی ابو جہل کی انگیخت پر عقبہ ابن ابی معیط نے ایک مرتبہ چادر جو تھی حضور کی گردن میں، اس کو بل دے کر، نماز پڑھ رہے تھے آپ، اس کو بل دے کر اتنا کھینچا ہے کہ اس سے آپ کی گردن جو ہے وہ بھج گئی اور آنکھیں ابل پڑی، کوئی فرشتہ نہیں آیا بچانے کے۔ لیکن اب ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جو فی ظلال القرآن میں نقل ہوا ہے، اور مسلم کی روایت میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے تفاصیل مختلف ہیں لیکن یہ روایات صحیح ہیں کہ ابو جہل نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ اے محمد آئندہ یہ کام ہرگز نہ کرنا، اگر میں نے تمہیں دیکھا یہاں پر کہ تم اپنی یہ پیشانی جو ہے زمین پر رکھتے ہو تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا، اپنے پاؤں تلے کچل دوں گا گردن۔ حضور نے بھی کچھ ترکی بترکی جواب دیا، سخت جواب دیا، جھڑک دیا اس پر اس نے کہا کہ تم کس بل بوتے پر مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ جانتے نہیں کہ ان پہاڑوں کے مابین جو یہ بستی آباد ہے مکہ، اس وادی میں میری چوپال سے بڑی چوپال کسی کی نہیں ہے، یعنی میرے حواریوں سے بڑا حواریوں کا لشکر کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس بیٹھنے والے جو ہیں ان سے زیادہ کوئی اس کی کسی کی محفل، کسی کی بیٹھک اتنی آباد نہیں اتنی میری ہے۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ جو ہے ان آیات کے ساتھ بہت ہی مطابقت رکھتا ہے۔ پھر اسی میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اس نے قسم کھا لی تھی قریش کے سامنے کہ اب اگر میں نے دیکھا محمد کو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں یہاں تو میں لازماً اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر دبا دوں۔ چنانچہ ایک دن دیکھا کہ حضور سجدہ کر رہے ہیں،
اب وہ بڑھا، ظاہر بات ہے یہ اس کے امتحان، اس کی بہادری کا اور جو بھی اس کی جواں مردی تھی، اب یہ تو اس کا امتحان ہے، آگے بڑھا، لوگوں نے سمجھا کہ آج تو یہ کر گزرے گا، لیکن اچانک وہ اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹنا شروع کیا اس نے، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جیسے کسی چیز کو دور کر رہا ہے، ہٹا رہا ہے، بچا رہا ہے اپنے آپ، سخت رنگ فق۔ اب اس سے پوچھا لوگوں نے، ابو الحکم کیا ہوا تمہیں؟ تم تو گئے تھے کسی اور ارادے سے آگے بڑھے تھے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی نظر آئی آگ کی، اور اس میں کوئی مخلوق تھی جس کے پر تھے، اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے، جیسے میری ٹکا بوٹی کر دیں گے، اس خوف سے میں پیچھے ہٹا۔ اب یہ روایت جو ہے یہ ان آیات کے ساتھ بڑی کامل مطابقت رکھتی ہے، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ اس نے حضور کو دھمکی دی ہے کہ اگر دوبارہ پڑھو گے تو میں تمہارے ساتھ سخت معاملہ کروں گا، اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئیں، ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارایت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو وہ جرأت ہوئی کہ آپ نے اسے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ آ چکا تھا۔ اسی پر اس نے کہا تمہاری جرأت یہ ہو گئی، تم مجھے ڈانٹ رہے ہو، بما تحدثنی، کس بل پر، کس برتے پر مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ میری جو ہے چوپال اور میری جو بیٹھک ہے وہ سب سے زیادہ آباد ہے؟ لیکن حضور نے پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کی یہ آ چکی ہے، وہ وعدہ آ چکا ہے اللہ کا، سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں۔ اب وہ واقعہ ہوا کہ جب اس نے وہ پیش قدمی کی اور اسے وہی جہنم کے فرشتے جہنم کی کسی کھائی کے ساتھ وہاں اپنے اور حضور کے مابین حائل نظر آئے اور وہ پیچھے پلٹا، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ اب معلوم ہوا کہ ان روایات کے اعتبار سے ایک ایک حرف جو ہے روشن ہو گیا، اس کا ہر لفظ جو ہے اپنی جگہ پر بالکل روشن اجاگر، لیکن سوال پھر بھی باقی ہے، وہ واقعات پھر کیا صحیح نہیں تھے؟ اس کا جواب ہے جو اب میں دے رہا ہوں، اسی پر آج کا درس ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس کا حل ہے کہ جو سب سے پہلے میرے علم میں آیا تھا، النبی الخاتم، سیرت کی کتاب، چھوٹی سی کتاب لیکن بڑی بڑی مجلدات کے اوپر وہ بھاری کتاب ہے، مصنف ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس صدی کے عظیم ترین علماء میں سے، جامع معقول و منقول، ظاہر و باطن، تصوف میں اونچا مقام، علوم میں، حدیث فقہ میں اونچا مقام، پھر فلسفہ منطق میں اونچا مقام، مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یوم طائف حضور کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ طائف کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کفار کے حوالے کیے ہوا تھا، جیسے چاہیں ستا لیں، کوئی معجزانہ پروٹیکشن نہیں تھی۔ کیوں دیا تھا؟ کہ ان کے صبر کا امتحان لے لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو، کوئی کمزوری، کوئی ضعف، کوئی تحمل نہ کر سکنے کی کوئی بات، کہیں صبر میں کوئی کمی، تحمل میں کوئی، خوب آرام سے امتحان لے لو، جانچ لو، پرکھ لو، ٹھوک کر بجا کر دیکھ لو، امتحان لے لو۔ یوم طائف اس کا کلائمیکس ہے، جبکہ پتھراؤ ہوا ہے، پاؤں لہو لہان ہوئے ہیں، کچھ ضعف کی وجہ سے بیٹھ بھی گئے ہیں، خون اتنا بہہ گیا ہے، نالین میں آ کر خون جم گیا ہے، پھر جب آپ بیٹھ گئے ہو تو اٹھا کر دو بدماشوں نے، ایک نے دائیں ہاتھ میں بغل میں، دوسرے نے بائیں بغل میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا، جاؤ۔ یہ جو توہین ہوئی، جو بھی لفظ تو برا ہے، تذلیل، لیکن عربی میں تذلیل کے معنی کسی کو کمزور کر دینا، اس پر فریاد آئی ہے حضور کی زبان پر، وہ عظیم ترین دعاؤں میں سے ہے جو مسنون، جو معصور دعائیں